ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت فرمایا تو بتایا گیا کہ وہ اپنی زمینوں کی طرف گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہمیں بھی وہی لے چلو۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کام کر رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بھی تقریباً 1 گھنٹہ ان کے ساتھ کام کرتے رہے۔ پھر دونوں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اگر آپ کے پاس بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آئے اور ان میں سے ایک آدمی یہ کہے کہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہوں، تو کیا آپ اسے اس کے ساتھیوں پر ترجیح دیں گے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جی ہاں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یعنی اللہ کی قسم میں اللہ کے محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا زاد بھائی یعنی ان کے چچا کا بیٹا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سنتے ہی اپنی چادر اتار کر بچھا دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس پر بٹھا دیا اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا اللہ کی قسم اب ہمارے اٹھنے تک یہاں آپ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجلس ختم ہونے تک اس چادر پر ہی تشریف فرما رہے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہونے کا ذکر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بتانے کے لیے کیا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین ہونے کے باوجود جو میرے ساتھ کام کیا وہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کی وجہ سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ رضی اللہ عنہ کے اکرام میں مزید اضافہ فرمایا اور آپ کو اپنی چادر پر بٹھایا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، حضرات شیخین کا آپس میں یہ محبت تھی، صحابہ کرام کی آپس میں یہ محبت تھی، رحماء بینہم، وہ آپس میں رحم دل تھے۔ عہد فاروقی میں ایک خاتون کا تیل زمین پر گر گیا، تیل زمین پر گر کر زمین میں جذب ہو گیا۔ وہ عورت فرط غم سے کڑی رو رہی تھی کہ وہاں سے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے۔ آپ نے اس خاتون سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا معاملہ عرض کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو کوڑا لے کر زمین کو مارنے لگے اور فرمانے لگے، اے زمین، کیا تو نے میرے دور خلافت میں اس خاتون کا تیل غصب کیا؟ تیل واپس کر، یہ فرمانا تھا کہ زمین نے تیل اگل دیا اور اس خاتون نے اسے اپنی برتن میں ڈال لیا۔ رونما ہونے والے واقعات پر نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک وفد کے ساتھ حاضر ہوئے۔ مجھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیادہ قریب بیٹھنے کی سعادت ملی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں موجود ایک شخص پر سرسری نظر ڈال کر پیر لی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ مجھ سے مخاطب ہوئے، ارشاد فرمایا، کیا یہ شخص بھی تمہارے وفد میں شامل ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ اسے ہلاک فرما کر اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس کے شر سے بچائے۔ میرے خیال میں اس شخص کے باعث مسلمانوں پر تکلیف و بڑا زمانہ آئے گا۔ تاریخ ابن عساکر میں ہے یہ بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے آنکھیں ملتے ہوئے کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی، عمر کی اولاد میں سے نہ جانے کون اس شخص کو دیکھے گا
جو عمر کی سیرت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا ارشادہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جانب تھا، جو آپ رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت سیدنا عاصم بن عمر رضی اللہ عنہ کے نواسے تھے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، یہ واقعات اور صحابہ کرام کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے تذکرہ کرنا، یہ اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہانیاں سنایا کرے، یہ قصے سنایا کرے، فضولیات و لغویات میں پڑھنے کے بجائے صحابہ کرام کی داستانیں ان کو سنائیں، تب جا کر ان کا دل جو ہے وہ اسلام کے ساتھ پختہ ہوگا۔